الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا درس جو ہے سورہ فاطر کی 5ویں مجلس ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آخری بھی ہو سورہ فاطر کی، پھر آئندہ یاسین شروع کر سکتے ہیں۔ جی 6ٹھی ہے، اچھا، تو آج کی یہ 6ٹھی مجلس ہے سورہ فاطر کی، اور ویسے آپ کو کلپ پر آ جاتا ہے نمبر اس کا، اور آیت نمبر ہے 39۔ تو شروع کرنے سے پہلے ایک ضروری ہدایت، جو یہاں بیٹھے ہیں وہ جو آڈیو سنیں گے ویڈیو دیکھیں گے، کہ اللہ کا کلام جو ہے یہ اس میں تاثیر ہے کہ دل کو جھنجھوڑے اور دل میں اثر کر دے۔ صرف مسلم ہی نہیں، غیر مسلم بھی، اسے بھی آپ قرآن پڑھ کے سنائیں گے تو وہ متاثر ہوتا ہے، اور اس کا مجھے تجربہ ہے، کیونکہ خود جو ہے غیر مسلم آ کر انہوں نے بتایا کہ آپ جو پڑھتے ہیں یعنی قرآن کا جو اثر ہے وہ، تو اس کے لیے ضروری ہے ہم اور آپ کے لیے کہ غیر جانبدار رہ کر سنیں۔ کیوں؟ تو قرآن اللہ کا کلام، ہم اللہ کی مخلوق، اور اس نے مخلوق کو سمجھنے جیسا قرآن بھیجا اور ہم میں صلاحیت رکھی۔ اگر ہمارا ذہن مذہب کی حمایت میں ہے تو رکاوٹ ہوگا، مذہب کی حمایت اس وقت نہ کریں، یا جماعت کی حمایت ہے تو بھی رکاوٹ ہوگی۔ تو ہم کیسے سنیں گے؟ صرف اور صرف اللہ کا کلام، اور وہ بھی ڈائریکٹ، ایسا نہیں کہ ترجمہ کا فالو کریں، کسی نے کیا ترجمہ کیا، نہیں۔ تو اس کو ذہن میں رکھیے اور اس طریقے سے سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذی جعلکم خلائف فی الارض فمن کفر فعلیہ کفرہ ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا۔ دیکھیں میں نے 4 جملے بنائے اس کے۔ اب آپ یہ نہ دیکھیں کہ لا کہاں لکھا ہے، سلے کہاں لکھا ہے، اس کا مطلب یہ کہ ملانا افضل ہے، تو میں نے اس لیے کیا ہوں تاکہ سمجھ میں آسانی سے آ سکے۔ تو 4 جملے ہیں۔ پہلا جملہ کیا ہے؟ وہی ہے ذات جس نے تمہیں خلائف، خلیفہ کی جمع، خلیفہ بنایا، جانشین بنایا، نائب بنایا زمین میں۔ یہ ایک جملہ ہے، اس پر بہت کچھ سمجھنا ہے۔ دوسرا جملہ ہے فمن کفر، تو یہاں توحید اور شرک کی بات نہیں ہو رہی ہے، اس خلیفہ کی جو مخالفت کرے گا یہ ہے مراد، اس کا وبال اس پر۔ 2 باتیں ہوئی۔ اور ایسی مخالفت کرنے والے یعنی اب کفر کرنے والے، کفر سے مراد وہی نہیں، انکار کرنے کا بھی ہوتا ہے، تو وہ کیا ہوگا؟ ان کا یہ روش اللہ کے نزدیک الا مقتا، مقتا یعنی ناراضگی۔ اور چوتھی بات، اور ان کا یہ کفر کرنا ان کے لیے خسارہ۔ تو 4 باتیں ہمیں سمجھنا ہے، لیکن سب سے پہلے توجہ دیں پہلے جملے پر، خلیفہ کسے کہیں گے؟ تو عام طور پر ترجمہ کرتے ہیں نائب، جانشین، بالکل صحیح ہے، لیکن یہ تو اس کی لغوی معنی ہوئے، اصل معنی اس کے یہ نہیں ہوتے ہیں۔ اصل معنی کیا اس کے؟ تو تھوڑی دیر سے انتظار کیجیے، اصل معنی کیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو خلیفہ بنا کر بھیجا، ٹھیک ہے، تو ہم سب خلیفہ ہیں۔ لوگوں کا ذہن کہاں جاتا ہے؟ صرف آدم علیہ السلام کو یا صرف انبیاء کو؟ نہیں، خلائف، ہر انسان کو خلیفہ بنا کر بھیجا۔ ظاہر ہے کہ خلیفہ مختلف ہے، آپ اپنے گھر کے خلیفہ ہیں، فیملی کے ہیں کہ نہیں؟ تو کوئی منسٹر ہے تو اپنے علاقے کا، اسٹیٹ کا خلیفہ ہے، کوئی کنگ ہے، بادشاہ ہے تو اپنے پورے کنٹری کا خلیفہ ہے، یہ مراد ہے۔ نبی ہے تو وہ بھی اللہ کا خلیفہ ہے نبوت کے پہنچانے میں۔ اگر کوئی مفتی ہے تو دارالافتاء میں وہ خلیفہ ہے۔ یہ چیز ہے اس کے معنی۔ تو معنی کیا ہوئے اس کے؟ مفہوم کیا ہوا؟ خلیفہ اسے کہیں گے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے تمہیں نوازی،
چاہے سیاست ہو چاہے دین کی ہو، تو یہ تمہاری نیابت اور جانشینی اور وقتی ملکیت اصل تمہاری نہیں، اصل مالک کی ہے۔ یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ زمین کس کی؟ اصل مالک کی، ہم بادشاہ ہیں۔ جب اس چیز کو سمجھیں گے تو مطلب یہ ہوا کہ ہم خود مختار نہیں۔ یہ زمین کس کی، یہ ملک کس کا، یہ اسٹیٹ کس کی، یا ہے کہ یہ دینی، جیسے کہ آپ فتوے پوچھتے ہیں تو یہ فتوے کا میدان کس کا؟ میرا نہیں۔ آپ مجھ سے فتویٰ پوچھتے ہیں یہ کس کا دیا ہوا ہے، اصل مالک کون ہے؟ وہ ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ ہم اگر زمین پر حکومت کرتے ہیں تو اس کے طریقے سے کریں، اگر ہم فتویٰ دیتے ہیں تو اس کے منہج سے دیں، اگر ہم ایک فیملی کی تربیت کر رہے ہیں تو اس کے دیے ہوئے طریقے سے بتائیں۔ یہ اس کے معنی ہوئے۔ ظاہر ہے کہ اگر اس کی مخالفت کی جائے تو پھر اس کو آگے ذکر کیا ہے 3 حقیقتیں ہیں، مگر 3 حقیقتوں کے سمجھنے سے پہلے ذرا اس کی وضاحت کر دوں۔ یہ بات تو آپ جان چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں ہمیں خلیفہ بنایا، اب اس کو سنیں غور سے، چھوٹا خلیفہ بڑا خلیفہ ہو، تو اس چیز کو سنبھالنے کے لیے عملی طور پر آگے کیسے بڑھائیں، اپنے صفات دے دیے۔ اب یہ سمجھنے میں نہیں آئے گا چونکہ قرآن سے جڑے ہوئے لوگ نہیں، آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ نے اپنے صفات دے دیے۔ کیوں دیے صفات؟ ایک چیز یہ، دوسرا اللہ نے طاقت دی تاکہ اس پر عمل اپنائیں، عمل کریں، پریکٹیکلی طور پر آپ آگے بڑھیں، یعنی اس مہم کو چلائیں، اس پر خود عمل کریں، پھر مدد نصرت سے نوازا اور اس کے فیض سے عزت سے بھی نوازا۔ تو اس کو خیال میں رکھیں، آپ کے ساتھ اللہ نے صفتیں دی ہیں، کچھ اس کی قدرت دی ہے، توفیق، نصرت، مدد کی اور عزت۔ تو اب صفت کیسی؟ اور جو صفتوں کو جاننے والا ہے وہی عالم ہے، جیسے کہ کلام پاک میں ذکر ہو چکا۔ تو سنیے صفتیں کیسی، یہ بات آپ ذرا غور سے سنیں، لیکن میں اتنا آسان کیے دیتا ہوں۔ سب سے پہلے نبی سے چلیں گے۔ دیکھیے اللہ کی صفت ہے الحمدللہ رب العالمین، سارے جہاں کا پالنہار۔ یہ کس کی صفت ہے؟ رب کی، سارے جہاں۔ جماعتی ترجمہ نہ کرے، 2 جہاں نہیں، سارے جہاں، کیونکہ عالمین 2 کے لیے نہیں آتا۔ 2 کے لیے کیا آتا ہے؟ اثنان، اثنین۔ تو یہ کیا ہے؟ مین، مون، یہ سارے جہاں۔ یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ فرشتے، انسان، جن، چرند، پرند سب کا رب ہے۔ اپنی ایک صفت رسول کو دے دی سورہ انبیاء میں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، سارے جہاں کے لیے رحم کرنے والے۔ دیکھیں رحمان اور رحیم، تو اپنی رحیم کی صفت رسول کو دی کہ نہیں؟ اب آپ سمجھیں گے آسانی سے، دی۔ اب ہمیں کیسی صفتیں دی؟ چلیے اور آسان کیے دیتا ہوں۔ سورہ توبہ 128 نمبر، نبی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، ہمارا یہ محبوب بندہ مومنین کے ساتھ رؤوف اور رحیم ہے۔ رؤوف کس کی صفت ہے؟ بردبار، رحیم۔ اب سنیے، ہمارے ساتھ بھی اس نے اپنی صفتوں سے ہمیں نوازا اور ہیں۔ آج ہم آپ کو بتاتا ہوں، کل سوال ہوگا قیامت کے دن۔ طاقت بھی دی ہے، طاقت کو ہم جانتے ہیں، تنخواہیں، سیلری، دبدبہ، روب، لیکن اس منہج کو پہنچانے کے لیے اپنی فیملی میں، محلے میں، اصلاح معاشرہ، سنیے کیسی صفت ہے۔ سورہ یاسین تو اب آئندہ انشاءاللہ شروع ہوگی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما امرہ، اللہ کا معاملہ تو ایسا ہے، اذا اراد شیئا، جب کسی چیز کا ارادہ کرتے، دیکھو ارادہ، صفت ارادہ کی بات ہو رہی ہے اب، ان یقول لہ کن فیکون، ارادہ کر لیتا ہو جاتی ہے۔ اس کو انجینئر کی طرح ضرورت نہیں کہ کوئی پلان بنائے، خاکہ بنائے، نقشہ بنائے، محض ارادہ کر لے۔ کس کی صفت ہے یہ؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی۔ آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے نوازا ہے،
ہمیں نوازا. دیکھیے کیسے نوازا. اور یہ سب کس لیے یہ نہ بھولیں, اس زمین پر اس کی خلافت چلانے کے لیے طاقت قوت. تو سنیے گا, ابھی گاڑی آپ اسٹارٹ کریں گے درس ختم ہونے کے بعد, آٹومیٹک ہو گیئر والی ہو, تو آپ پارٹس کو آرڈر کریں گے کہ تو وہ کھل جائے گا, گیئر میں تبدیل کریں گے تو ہو جائے گا, پھر کیا اسٹارٹر تو چلے گی. تو آپ حکم دے رہے ہیں, یہ مثال میں صرف قریب لانے کے لیے, لیکن آپ کا ارادہ اور ہو گیا. دیکھیے ابھی یہاں بیٹھے ہیں, سب بیٹھے ہیں, جب درس ختم ہوگا جو جانا چاہتا ہے وہ جا سکتا ہے, اٹھ جائیں گے. آپ کوئی پیر کو حکم دیں گے کہ اٹھ, نہیں, ارادہ کرتے اٹھیں گے کہ نہیں. یہ ہے ارادہ, یہ صفت ارادہ. آپ نے ارادہ کیا اور اعضاء نے ساتھ دیا. اب یہ آپ اس سے پوچھئے جسے شلل ہو. لوگ بیٹھے بیٹھے شلل بولو تو لکھوا بولتے ہیں نا ہمارے یہاں جی. اگر کوئی بیٹھے بیٹھے لکھوا ہو جائے تو یہ معلوم نہیں ہوتا ہے, جب وہ اٹھتا ہے تو پتہ چلتا ہے, کیونکہ وہ تو اس کا خون کا دوران بند ہو جاتا ہے. اب جب یہ اٹھنا چاہے گا تو اٹھے گا ہی نہیں. تو یہ ہے صفت ارادہ. یعنی کئی صفات اللہ کی ایسی ہیں, اس نے ہمیں یہ کیوں نوازی, تاکہ ہم اس خلافت کو آگے بڑھائیں. تو یہ ہے وہ خلافت. ہم آپ سب خلیفہ ہیں. افسوس ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اس سے خارج سمجھا, اس کو ایک جماعت کے لیے مختص کیا. نہیں, ایسا نہیں ہے. سمجھیں قرآن کو. تو کہہ یہ رہا تھا کہ فتاوے صادر کرتے ہیں. کہاں سے کرنا چاہیے؟ قرآن سے. اگر آپ قیاس سے فتوے صادر کریں گے کل گرفت ہوگی کہ ہم نے صلاحیت دی تھی سمجھنے کی, ارادے کی. اسی لیے کچھ لوگ ہمارے یہاں کہتے ہیں انشاءاللہ کہو, کہتے ہیں نا بھائی چلیے, تو کہتے ہیں انشاءاللہ. یہی ہے وہ ارادہ. ارادہ کریں. البتہ ہماری صفت ارادہ اور اللہ کی صفت ارادہ میں فرق ہے. ہماری صفت ارادہ اللہ کی مشیت کے مطابق ہے. آپ سوچ رہے ہیں اٹھیں, اللہ اگر چاہتا نہ اٹھیں تو آپ نہیں اٹھ سکتے. ہم یہاں آئے, آپ نے ارادہ کیا آئے, تو یہ بہت چیز واضح ہے, اس کے پہلے میں بیان کر چکا ہوں. بہرحال یہ خلافت یقین مانیے ہم اور آپ میں سے ہر فرد اس کا ذمہ دار ہے. فتویٰ دیں تو قرآن سے, نہ کہ قیاس سے. اور ہم کس کے ذمہ دار ہیں؟ اگر آپ کسی سے فتویٰ پوچھیں تو یہ دیکھیں کہ وہ فتویٰ کس سے دے رہا ہے. کسی مذہب کا تو نہیں ہے, کسی جماعت کا تو نہیں ہے. ہمارا آپ کا سب کا کام ہے, سب مل کر کام کریں گے. تو انشاءاللہ آپ کا یہاں آنا اور یہ درس اور حق کی آواز کی کامیابی, میں آخر میں اس کو بیان کروں گا. اس کے فوائد ہو رہے ہیں, ایسا نہ سمجھے. یہ جو دروس کی برکات ہیں, حق کی آواز ہے. کئی بدعتیں مٹ چکی اور اس کی جگہ سنت جاری ہوئی. تو اس کی مثال میں آخر میں انشاءاللہ دوں گا. اب آئیے, فمن کفر, جو کوئی امیر ہے, مفتی ہے, سرکار ہے, اگر وہ چلا رہا ہے اپنی ملکیت سمجھ کر, تو اس کا وبال اس پر ہوگا. دیکھا آپ کتنی کنٹریز ہیں لوگوں کو مار رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے یہ سمجھا ہی نہیں کہ یہ ہماری جو طاقت ہے وہ اصل مالک کی دی ہوئی ہے. اس لیے جھگڑے ہیں دنیا و فساد. دنیا میں جو فسادات ہو رہے ہیں انہوں نے اپنی ملکیت کو سمجھا, انہوں نے یہ سمجھا ہی نہیں کہ ہم خلیفہ ہیں. اب سمجھائے کون؟ ہمارے جو مقتدی ہیں وہ خود نہیں سمجھ رہے ہیں, ان کا قرآن سے جوڑ نہیں, وہ تو اس سے جڑے ہیں, فقہ سے جڑے ہیں, مذہب سے جڑے ہیں. تو اب سمجھائے کون؟ تو سمجھانے والے کتاب کے وارث, انبیاء کے وارث, زمین کے وارث کیسے ہو سکتے ہیں؟ آج کا درس کا عنوان کیا ہوگا؟ زمین کے وارث. تو کیسے ہو سکتے ہیں؟ قرآن کو چھوڑ دیا, انبیاء کی تعلیمات کو چھوڑا, زمین کے وارث کیسے؟ تو وہ زمین کو اپنی ملکیت سمجھ لیا. تو کیا ان کا وبال ہوگا؟ سنیے, جو کوئی مخالفت کرے گا, اب کیا کفر کرے گا, لیکن یہاں کفر توحید کی بات نہیں ہو رہی ہے. چاہے نمرود ہو, چاہے فرعون ہو, چاہے مسلم ہو, اس کا وبال اس پر ہوگا. نمبر 1. دوسرا, اور ان کا یہ کفر کرنا, یہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس الا مقتا, مقتا جانتے ہیں, ناراضگی.
جیسے کہ مغضوب، تو گویا کہ ان کے یہ حرکات ان کے لیے غضبیت اور عتاب کا سبب بنیں گے، سبب نہیں اضافہ ہوگا۔ اللہ اللہ، کاش کہ ہم سمجھتے۔ اور خسارہ، یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم دنیا میں حکومت کر رہے ہیں، نہیں، یہ خسارہ ہوگا۔ اور خسارہ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ ان الانسان لفی خسر۔ یہ خسارہ جب قیامت میں ہوگا تو حسرت والا ہوگا، اس کا تبدیل نہیں ہو سکتا، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ اب دوسری آیت ہے، اس میں کیا سمجھنا ہے؟ توحید کا اثبات اور باطل، چاہے وہ حکومت ہو، چاہے فتاوے ہوں، چاہے سرزمین ہو، کوئی بھی ہو، اس کی تردید۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا۔ قل ارأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا۔ یہ آیت کی تلاوت ہوئی۔ ایک چیز آپ سمجھ لیں، دیکھو آخری سطر سے پہلے یعنی کتاباً فہم علی بینۃ منہ، یہاں ایک قاعدہ سمجھ لیں، یہاں لمبی تا ہے نا، دو نقطے والی۔ آج تک ہم پڑھ کر آئے علی بینہ، گول تا جسے کہتے تا مربوطہ، ہے نا، اور عربی کا یہی رواج ہے۔ اس کا نام ہے رسم مصحف عثمانی، اس کا نام ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ جو میں کہہ رہا تھا نا، آج آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آئے گا کہ اس کو لمبی تا، اسے لمبی تا کہتے ہیں، گول نہیں کہتے۔ عربی میں تائے مربوطہ، تائے مستطیلہ۔ چونکہ عثمان غنی کا جو مصحف تھا ان کے پاس، آپ جانتے ہیں ان کے پاس 5 مصحف تھے، اس کو سب کو ایک کر دیا انہوں نے، اور وہ رکھا ہوا بھی آج کل ترکیہ کے میوزیم میں۔ اس میں یہ تا لمبی تھی، اور اس قرآن میں آپ پڑھیں گے جو عربی میں لکھا ہوا ہے، جیسے لکھا ہوا ہے بروایت حفص عاصم، ویسے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ قرآن شریف تابع ہے، لیا گیا ہے، لکھا گیا ہے برس میں مصحف عثمانی۔ اتنی یعنی احتیاط کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو آپ کی یہ سمجھ میں آئے گا کہ یہ کیا ہے، یہ رسم مصحف عثمانی، چونکہ عثمان غنی کا نام کیا ہے، جامع القرآن ہے نا ان کا، تو اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ اب سنیے گا، تو یہاں ہم شروع کریں گے خدائی شریک۔ حالانکہ خدا ہم لوگ استعمال نہیں کرتے، اللہ استعمال کرتے ہیں، مگر چونکہ مفہوم کے لیے ایک لفظ یہ زیادہ مناسب ہے تو ہم کریں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے ترجمے سے پہلے قل ارأیتم، تو اس کا معنی کیا کریں گے؟ کیا تم نے دیکھا، ہے نا؟ مگر یہ معنی نہ کریں، پھر سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو رأیتم کے معنی دیکھا ہوتا ہے، لیکن اب میں آپ کو قرآن سے بتاتا ہوں۔ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس سال پیدائش ہوئی آپ کی؟ عام الفیل۔ عام الفیل کا قصہ ہو چکا تھا، بچے بچے کے زبان پر تھا۔ عام الفیل بولو تو کیا؟ کعبہ کو ڈھانے کا ابرہہ کا قصہ، چونکہ دور والے سمجھ نہیں پاتے نا عام الفیل کیا ہے۔ کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں تھی، بچے بچے کے منہ پر اتنا عظیم حادثہ پیش آیا۔ کئی چیزیں ایسی ہیں جو تواتر سے یعنی کنٹینیو چلتی ہیں، دلیل نہیں پوچھنا جی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندے، الم تر، کیا تو نے دیکھا نہیں، کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ رسول سے کہیں کہ واقعے کے بعد پیدائش ہوئی اور اس سے کہیں کہ تو نے دیکھا نہیں، اس لیے کہ ہم قرآن سے جڑے ہوئے نہیں ہیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں معنی مستعار لیے گئے، مجاز، اس کے معنی دیکھا نہیں، جانتے نہیں آپ، دیکھو کیسے یہ ہے۔ تو اس کو ذہن میں رکھیے، چونکہ پہلے ہمارے لوگ جان چکے ہیں، مگر پھر نئے والے شکایت کرتے ہیں شارٹ کٹ ہو رہا ہے، تو اس لیے آپ کا بھی حق ہے، جو بھی یہاں آئے اس کا حق بنتا ہے۔ تو اب آپ بھی یاد رکھیں، تو ارأیتم، دیکھا نہیں، ارے تمہیں خبر نہیں، تم جانتے نہیں، یہ معنی کریں۔ آسان ہو گئے نا معنی پورے قرآن شریف میں، خیال رکھیے کہیں اس کے اصلی معنی بھی ہیں۔ تو دیکھیے اب ترجمہ ہو رہا ہے، کیا تم جانتے نہیں، تمہارے خدائی شریک، جی
اللہ کے سوا ان کی کیا حالت ہے، یہ سوال ہو رہا ہے. بتاؤ، ارونی، دیکھو یہاں، دکھاؤ نہیں، بتاؤ، بتلاؤ، انہوں نے کیا پیدا کیا من الارض، زمین سے. تو یہ من کیا ہے؟ جز ہے، یعنی زمین تو کیا بنا سکیں گے، زمین کا کوئی ایک حصہ بنایا. یہ گرامر بھی ضروری ہے، من الارض. بلکہ یہ ایک دوسرے کو غرور، اسی سورہ میں غرور بھی آ چکا ہے. غرور کے معنی دھوکہ دینے والا، اور غرور بیماری کا نام. تو یہ آپس میں ایک دوسرے کو دھوکے کی باتیں کرتے رہتے ہیں، بتلاتے رہتے ہیں. تو یہ اس کا ترجمہ ہوا. اب ایک اور چیز یہاں پر، ام لہم شرکن فی السماوات ام آتیناہم، ہے نا. کبھی کبھی او بھی آتا ہے، او کے معنی بھی کیا، ام کے معنی بھی کیا. لیکن فرق ہے، ام یعنی استنکار، یعنی ام جب آئے گا تو کیا ان کا کوئی حصہ ہے. دیکھیں، استنکار یعنی انکار کیا جا رہا ہے ان کی شرکت سے. تو اس گرامر کو بھی ذہن میں رکھیے. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ چلو تمہارے جو شریک ہیں، یہ خطاب تو مشرکین سے بھی ہے، ہمارے لوگوں بھی سے بھی ہے جو شریک رکھتے ہیں. زمین کا کوئی جز، کوئی باغیچہ انہوں نے بنایا ہے. دیکھیے، سمندر کنارے اور دریا کنارے یا ندی کنارے، کھاری کنارے رہنے والے لوگوں کو حکومت کا آرڈر ہے، آپ کا مکان آپ اندر کتنا بھی لے جائیں، وہ زمین نہیں کہلائی جا سکتی. پانی جب اترتا ہے تو پلر ڈال دیتے ہیں اور پھر مٹی اللہ کی لا کر وہاں ڈالتے ہیں، وہ زمین ہو جاتی ہے. اس کا نام زمین پیدا کرنا نہیں. یہ تو وہ بتاؤ، کوئی حصہ انہوں نے نہیں بنایا. چوری کر کے لے سکتے ہیں، قتل غارت کر کے لے سکتے ہیں. تو پھر آپ یہ بھی بتائیے، جب انہوں نے کوئی پیدا چیز نہیں کی، ہمیں بتلا نہیں سکتے، تو پھر زمین میں، یعنی زمین کی بات ہو رہی ہے. پھر تو آسمانوں میں نے کیا ان کا حصہ ہوگا؟ آسمان میں کوئی حصہ ہو سکتا ہے ان کا، جب زمین میں قادر نہیں تو آسمان میں بھی نہیں. اب تیسری بات ہمارے اور آپ کے لیے، کتاب کے وارثوں کے لیے، اور میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ استفہام انکاری ہمارے آپ کے لیے، ہمارے مقتدا کے لیے. سنیے غور سے، کیا ہم نے انہیں کوئی کتاب دی؟ جو کہہ رہے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی ہماری سفارش کریں گے، یا کہ ان کی یہ مورتیاں. کتاب تو مشرکین سے ہے مگر ہم سے بھی تو ہے. سنیے، فہم علی بینۃ من، تو ان کے پاس کوئی نص صریح ہے. نص کسے کہتے ہیں؟ قرآن سے کوئی دلیل ہو یا عمل رسول سے. جیسے عرفات میں ظہر کے وقت عصر کی نماز پڑھنا، اور بجائے 4 کے کتنی پڑھنا عرفات کے میدان میں، 2 عرفے کے دن. نص صریح ہے. کیا نص صریح؟ عمل رسول. سمجھ گئے نص صریح کو؟ یا کتاب سے. تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو شریک کر رہے ہیں، خدائی شریک، کیا کتاب دی یا ہے کہ کوئی نص ہے ان کے پاس؟ کوئی نص نہیں. ہمارے بھائیوں کے پاس نص ہے، جا رہے ہیں مزار پرستی، قبر پرستی نہیں ہے. تو پھر کیا بات ہے؟ ایک دوسرے کو دھوکے دہی کی بات کر رہے ہیں. آپ جاننا چاہتے ہیں دھوکہ دے؟ ہمارے پڑوسی ملک سے ایک فتویٰ صادر ہوا ان کے مفتی کا کہ میلاد کے دن یہ مشترک میوزک اور عورتیں بندھن کے نکلتے ہیں، رسول کی مدح نہیں، رسول کو ایذا دیتے ہیں. پھر یہ بھی لکھا کہ یہ جو قبر پہ جا کے سجدہ کرتے ہیں، اللہ کے سامنے جو سر جھکتا ہے، کسی مخلوق کے سامنے جھکانا شرک ہے. انہی کے آدمی مفتی، آپ سمجھ رہے ہوں گے. ہندوستان سے چیخ اٹھی آواز کہ یہ گمراہ ہو گیا. کیا گمراہ؟ بھائی پڑوسی ملک، آپ کو کیا فکر؟ گمراہ ہو گیا. اس کا حل نکالا. کیسا حل نکالا؟ غور سے سنیے. نص نہیں، یعید الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا. او دھوکہ دہی کی بات. یہ میں کلپ بھیجتا نہیں آپ کو پھر، لیکن سنیے. سارے علماء اہل علم اور چاروں مذاہب اور سارے اہل علم کا اتفاق ہے
کہ اگر آپ ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے گئے اور آپ نے منہ سے نکال دیا عصر تو آپ کی نماز ہو گئی. اچھا اس میں وہ لوگ نہیں ہیں جو نیت کرنا ضروری نہیں سمجھتے، لیکن میں ان کی دلیل سے یہ آپ نہ سمجھے کہ میں نیت زبان سے کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، لیکن جو ہمارے یہاں شافعی حنفی جو نیت کرتے ہیں نا، لیکن اس کے ان کا مسئلہ ہے تو وہ بھی اس کے قائل ہیں کہ اگر آپ نے بجائے ظہر کے عصر کہہ دیا تو نماز ہو گئی. پھر ہم لوگ تو نیت کرتے نہیں، ہم تو ابھی جائیں گے کون سی نماز کے لیے؟ جمعہ کی. تو ظہر تو ہم کہتے نہیں، لیکن اگر ظہر کہہ دیا تو بھی نماز ہو گئی، کیونکہ جمعہ ظہر کے ہوتی ہے. ایسے مسئلے کو انہوں نے الٹ پھیر دیا. ابھی سنیے غور سے، کیا کہتے ہیں کہ یہ جو سجدہ ہم کر رہے ہیں، انہوں نے جو فتویٰ دیا شرک ہے، یہ شرک نہیں. دلیل کیا بولے؟ اگر ہم ظہر کی نماز کو گئے اور عصر کی نیت کی تو نماز نہیں ہوئی. دیکھیں، یعنی حنفی شافعی کے مسئلے کے خلاف کہہ رہے ہیں. تو ہم نے 8 سجدے کیے، سجدے ہوئے نہیں ہوئے، ہماری نیت نہیں تھی، لہٰذا قبر پر جو ہم سجدہ کرتے ہیں شرک نہیں ہوا، اس لیے کہ ہم شرک کا سجدہ نہیں کرتے، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ قدم چومنے کا سجدہ کرتے ہیں. مجھے یاد آیا ہوا یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا. مثال سمجھ میں آئی؟ اب کیا کر سکتے ہیں بھائی؟ زیادہ محنت ہمارے بھائیوں بہنوں پر ہے، اور میں کیوں اس بات کا قائل ہوں کہ ان سے ہم نفرت نہ رکھیں، جو ہیں وہ ہمارے رشتے والی ہیں، اس لیے مل جل کر رہیں، قرآن کی طرف انہیں بلائیں. اب آگے ہم جا رہے ہیں. یہ بھی آیت پہلے سے بتا رہا ہوں جو شروع ہو رہی ہے نا، یہ سورہ فاطر ہے. خالق بھی وہی، فاطر بھی وہی، رب بھی وہی، اور حفاظت کرنے والا بھی وہی، یہ بتلایا جا رہا ہے. اور غیروں نے کیا کیا؟ تو ہمارے بھائیوں نے کیا کیا؟ تو سنیے، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. دیکھیے کہ اللہ ہی آسمان و زمین کو تھامے ہوئے ہے اس بات سے کہ کہیں گر نہ جائیں، ٹل نہ جائیں. وَلَئِن زَالَتَا، اگر وہ ٹلنے لگیں تو اس کے سوا کوئی اسے روکنے والا نہیں. کیوں؟ تو وہ حلیم ہے اور غفور ہے. کیا بات ہو رہی اس کی؟ آسمانوں کو تھامنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی ستون نہیں لگائے، جیسے سورہ ملک میں ہے کہ آپ اس میں ستون نہیں دیکھیں گے. لیکن کیسا وہ رب ہے؟ وہ خالق بھی ہے، فاطر بھی ہے، لیکن آسمان کی حفاظت بھی کر رہا ہے. اب رہا تھامنا، یہ تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ تھامے ہوئے ہیں، بلکہ اس کا تو ارادہ وہ تھامے ہوئے ہیں. اب اگر وہ ٹلیں گے نہیں، ٹلے مطلب وہ جو جھونکا آتا ہے نا، زلزلہ وغیرہ، یہ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے، اس کے سوا اور کوئی اسے پھر سے تھام نہیں سکتا. یہ کہا جا رہا ہے. انہ کان حلیمًا غفورا، یہ 2 صفتیں یہاں لائی گئی. پہلے حلیم، پھر غفور. اس لیے کہ جو خلافتیں چل رہی ہیں یہ تو اس بات کے مستحق ہیں کہ یہ آسمان زمین ٹل جائے، ان پر گر جائے، مگر وہ بردبار ہے. کیا ہے؟ حلیم ہے. حلیم سمجھتے ہیں؟ حلیم صفت یعنی بالکل نرم دل. ہمارے ایک ڈش آتا اس کا بھی نام حلیم ہے. اس میں کئی قسم کی دالیں رہتی ہیں اور گوشت اتنا گلایا جاتا ہے کہ جس کے منہ میں دانت نہ وہ بھی کھائے. تو یہ سمجھنے یہ ہے حلیم. تو یہ اللہ کی صفت ہے. اب تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ نے اپنی کئی صفتیں ہمیں دی ہیں، تو آپ اس ڈش کو بھی حلیم کہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ عنایت کرتے ہیں. بہرحال تو حلیم ان کے ساتھ ہے، بردبار ہے کہ وہ رجوع کریں، اور وہ غفور ہے، ان کے گناہ یہ جو کیے ہیں، لیکن یہاں خلافت کا ذکر چل رہا ہے، اسے ڈیلیٹ کر دیں، مگر آ جاؤ. لیکن یہ کیا کر رہے ہیں؟ سنیے. وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لِيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا
وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. یہ دونوں آئے مربوط ہیں، اس لیے ہم نے اس کو ملا دیا نفورا استکبارا. تو سنیے، قسمیں کھاتے ہیں زوردار اللہ کی. کیا قسمیں کھاتے ہیں؟ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آتا تو ساری امتوں سے بڑھ کر راہ ہدایت ہوتے. یہ قسمیں کھا رہے ہیں. فلما جاءہم نذیر، جب ان کے پاس آیا ڈرانے والا تو نفرت ہی بڑھ گئی. ما زادہم الا نفورا. اب یہ نفرت کیوں بڑھی؟ استکبارا فی الارض، کیونکہ وہ زمین میں دیکھیے ایک ہوتا ہے کبریائی اور یہ سین تھا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا. یہ گرامر ترجمہ بتاتا ہے، اپنے آپ کو انہوں نے بڑا سمجھا. اچھا، اب یہ مکر السیئ نفورا پر، کیونکہ زبر ہے مکر السیئ، اور زیادہ نہیں ہوا مگر نفرت اور بری چالیں. دیکھیے ترجمہ بھی آسان کر دیا. اور نہیں لاحق ہوتا نہیں بری چالوں کا وبال لیکن کس پر؟ اسی اہل پر. جیسے کفر کا وبال انہی پر، تو یہ بری چالوں کا وبال بھی بری چالیں چلنے والوں پر. نہیں انتظار کرتے مگر پہلوں کی سنت کا. اب یہ سب سمجھنا ہے ہمیں، اور اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے اور نہ کوئی تحویل. تو اس میں تبدیل کو جاننا ہے، تحویل کو جاننا ہے، بری چالوں کو جاننا ہے. تو قسمیں کھاتے ہیں. جب رسول آئے تو سب سے پہلے زیادہ نفرت کرنے والے یہ بنے اور بری چالیں چلنے لگے. اب یہ بری چالیں اللہ تعالیٰ پھر تدبیر اختیار کرتا ہے. مکر کے دو معنی ہوتے ہیں، اگر لوگوں کی طرف تو بری چالیں، اللہ کی طرف تو تدبیریں. البتہ پہلوں کا طریقہ کیا تھا؟ وہ اسی انتظار میں ہیں کہ پہلوں کا طریقہ ان پر لاگو ہو جائے. سنت کے معنی اللہ کا طریقہ. پہلوں کا طریقہ کیا تھا؟ جب حجت قائم ہو جائے تو پھر ان کا عذاب آ کر انہیں ختم کر دیا جاتا تھا. تو یہ اسی کا انتظار کریں گے، اس لیے کہ رسول آئے پھر بھی نہیں مان رہے. اور اللہ کے اس طریقے میں آپ کوئی تبدیل نہیں پائیں گے اور نہ تحویل. یہ اس کا ترجمہ ذرا غور سے سنیں. تبدیل کسے کہیں گے، تحویل کسے کہیں گے؟ دیکھیے، لا حول ولا قوت الا باللہ. حول یہ تحویل سے، اور قوت ہے. تو نہیں طاقت، یعنی قوت کا ترجمہ اللہ کی توفیق کے بغیر، لا حول کے معنی. لیکن حول کے کیا معنی؟ حول کے معنی کیا؟ حول کے معنی طاقت نہیں ہے. تو سنیے گا، تبدیل کے معنی یہ ہے کہ جب عذاب آئے گا تو عذاب میں تبدیلی نہیں ہو سکتی کہ مجرموں کو چھوڑ کر نیک لوگوں کو پکڑے. یہ تبدیلی نہیں ہو سکتی. یا کہ مجرموں کو سزا نہ دی جائے، تبدیلی نہیں ہو سکتی. یا کہ عذاب میں کمی کی جائے، تبدیلی نہیں ہو سکتی. اور تحویلہ کے معنی ہیر پھیر. جب عذاب آئے گا تو ان پر سے ٹالنے والا کوئی نہیں رہے گا. اس کو میں آسان کرتا ہوں سمجھانے کے لیے. جو لوگ دیہاتوں میں رہتے ہیں وہ جانتے ہیں. یہ صرف اس لیے کہ لا حول کا معنی صحیح نہیں ہو رہا ہے. آپ راستے سے گزر رہے ہیں، سامنے سانپ ملا، تو دیہات والے جانتے ہیں نا. مطلب ہے کہ اب ایک تو یہ ہے کہ لا قوت، آپ کے پاس اگر قوت ہے تو ڈنڈے سے ماریں گے. سب لوگ نہیں مار سکتے، مگر جو ماہر ہیں اللہ نے جنہیں اس صفت سے نوازا ہے، ایک پھٹکے میں وہ لمبا ہو جاتا ہے. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، دیکھا کہ سامنے تو چپ چاپ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اسے احساس نہ ہو، اور وہ نکل جاتا ہے. اس کا نام کیا؟ حول. آپ نے ہیر پھیر کیا، یعنی بچے آپ نے اس ایکسیڈنٹ کو ٹال دیا. یہ معنی حول کے. یا بھوت، ہمارے یہاں بھوت بھی مشہور ہیں، جنات. تو آپ نے آیت الکرسی پڑھ لی تو آپ ہٹ گئے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ کسی عذاب میں، کسی مصیبت میں، کسی ایکسیڈنٹ میں یا تو آپ اسے دفع کریں یا آپ اس سے بچیں. تو یہ جو بچنا ہے یہ معنی کس کے ہوتے ہیں؟ حول کے. آپ جانتے ہیں تحویل، آپ اپنی منی ٹرانسفر کرنا چاہتے تو کیا بولتے ہیں؟ حوالہ. تو ٹرانسفر، ہیر پھیر، میرے اکاؤنٹ سے اس کے اکاؤنٹ میں. تو یہ صرف میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اب بچے جب آپ پڑھیں گے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ طاقت اور قوت مگر اللہ کی. نہیں ہے ہیر پھیر کی طاقت اور نہ قوت مگر اللہ کی توفیق سے. اب ایک تاریخی بات پیش کی جا رہی ہے تو سنیے گا.
اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم وکانوا اشد منہم قوۃ وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. دیکھیے ابھی او آیا، اوپر ام ہے، کبھی او آتا ہے، اظہار تعجب، یعنی وہ صحت نہیں کرتے، دیکھتے نہیں کہ پہلے لوگوں کا انجام کیا ہوا. ہود اور سمود کی بستیاں تو یہ تجارت کے لیے جاتے تھے شام، اس کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ کانو اشد منہم قوت، تم سے زیادہ قوت دار تھے قریش سے. اور نہیں ہے کوئی، دیکھے وما کان اللہ کا ترجمہ کریں گے نہیں ہے کوئی کہ عاجز کر سکے اسے، یعنی من شیئن کسی چیز سے آسمان اور زمین میں کوئی ہے جو اللہ کو ہرا سکے؟ کوئی بھی نہیں. انہ کان علیما قدیرا، خوب جاننے والا ہے، خوب قدرت رکھنے والا ہے. بات تو واضح ہے، صرف اس کی صفات کو سمجھنا ہے کہ یہ سیر و سیاحت مطلب ہے کہ جا رہے تھے تو اس وقت مد نظر یہ ہونا چاہیے، عبرت لینا چاہیے. جب بھی ہم سیر و سیاحت کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کیسی ہے، کیسا پہاڑ ہے، کیسی ندی ہے، کیسے عجائب ہیں، اور اس کے صفات سے ہم واقف ہوں. اور یہ تو تمہارے پڑوس میں ہے، یہ تو تم نے کیا نہیں. لیکن ایسے وقت میں کہا جا رہا ہے کہ وہ خوب جانتا ہے اور خوب قدرت رکھنے والا ہے. کیوں؟ وہ خوب جانتا ہے کہ ہمارے بندے کہاں حکومت کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، ہر چیز سے باخبر ہے. اس کے علاوہ قدیرہ، ہر چیز پر قدرت کاملہ رکھنے والا ہے. یہ ہے قدیر. ایک ہے مقتدر، سورہ قمر میں عند ملیک مقتدر. ایک ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، قادر علی کل شیء. تو قادر کب کہیں گے؟ جبکہ وہ عمل کر رہا ہے. مقتدر یہ اس کی صفت ہے اور یہ اس کا ملکہ ہے. تو اللہ تبارک تعالی مالک بھی ہیں اور قادر بھی ہیں اور وہ جاننے والے بھی ہیں. مگر اسی کا بھی تفصیل اگلی آیت میں آ رہی ہے تو سنیے گا. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهَ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا. کئی چیزیں اس میں سمجھنا ہے. اس آیت میں آخری آیت ہے لیکن نچوڑ ہے. سب سے پہلے اس کا ترجمہ، پھر اس کا مفہوم، پھر گرامر، پھر صفات. ترجمہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مواخذہ کرے لوگوں کا خلافت کی خلاف ورزی کرنے پر، بما کسبوا، تو ما ترک علی ظہرہا من دابہ، زمین پر کوئی بھی چلنے والا نہ چھوڑے. یہ بھی ترجمہ ہو رہا ہے لیکن وہ انہیں ڈھیل دیتا ہے ایک مدت تک. جب وقت آئے گا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا. تو ان کا فیصلہ کرے گا کس بنیاد پر؟ اپنے بندوں کو خوب جانتا ہے، نگاہ رکھے ہوئے. تو یہ بصیرہ کی صفت ہے. دابہ کے معنی کیا؟ چلنے والا. تو انسان بھی اور مواشی بھی. کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کہ ان کی اس مخالفت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اور خوب قدیر ہے، لیکن وہ مواخذہ نہیں کر رہا ہے. اگر مواخذہ کرے یعنی گرفت کرے، پکڑ کرے، تو زمین پر کوئی بھی باقی نہیں رہے گا. پہلی بات یہاں کیا سمجھنا ہے؟ کوئی باقی کیوں نہیں رہے گا؟ بھئی خلیفہ تو انسان ہے، جانور بھی باقی نہیں رہیں گے. اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. جانور کیوں باقی نہیں رہیں گے؟ سوچئے کہ ہم نے یہ جانور، یہ مویشی، اونٹ، گائے، بیل ہم نے کس لیے رکھے ہیں؟ کہ جو ہمارا خلیفہ ہے، جسے ہم نے قدرت دی، جسے ہم نے صفات سے نوازا، جسے ہم نے عزت سے نوازا، اس کی خدمت کرے. تو جب جس کی خدمت کی جائے ان کی گرفت ہوگی تو جانور بھی ختم ہو جائیں گے. یہ نقطہ دیکھیے قرآن شریف کا. ایک مثال ہے، جیل میں قیدی ہیں 100، تو ان کی حفاظت کے لیے سیکورٹی رکھیے. جب قیدی نہیں رہے گا تو وہاں سیکورٹی کیا ضرورت ہے؟ جی. تو یہ کہا جا رہا ہے
کن سے؟ ہو یعنی یہ جانور بھی یہ ہماری خدمت کرتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ لوگوں نے جو ہے ہماری خدمت کے لیے جو لگایا انہی کی پوجا شروع کر دی. یہ خلیفہ ہیں. اب ہم لوگ تو کسی چیز کی پوجا نہیں کرتے مگر کرتے ہیں قبروں کی کرتے ہیں جا کر. اور یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم علیم ہیں قدیر ہیں لیکن ہم ڈھیل دیتے ہیں. اچھا دوسری چیز ولو. کیا ولو؟ کیا یہاں پر ولو؟ کیا مطلب ولو کا؟ جب جنت میں جائیں گے لوگ تو کہیں گے ولو لا، اور مشرک کہیں گے کہ ولو. انشاءاللہ ہم کہیں گے الحمدللہ الذی. یہ سورہ اعراف میں ہو چکا، زمانہ ہوا تو دوبارہ اب میں وضاحت کروں. لولا ان ہدانا اللہ ما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. یعنی اگر اللہ ہمیں ہدایت نہیں دیتا تو ہم یہ ایمان والے نہیں ہوتے. کیا ہے؟ لولا. مشرک کہے گا تقول لولا، لو، وہ لولا نہیں کہے گا، لو ہدیتنی کنت من المتقین. یہ کون کہے گا؟ کافر کہے گا. وہاں لولا نہیں کہے گا. تو یہ عجیب فرق ہے لو میں اور لولا میں. آپ پورا قرآن شریف پڑھتے رہیں گے تو آپ کو لو بھی ملے گا لولا بھی ملے گا. لولا کس کا ہے؟ ہمارا ہے. کیا مطلب لولا کا؟ سنیے آسان ہے، گرامر یہ آپ کے ساتھ میں رہے گا. پھر انشاءاللہ صفات باقی ہیں اور وقت سے پہلے ہم ختم کریں گے. دیکھیے جب لولا کہا جاتا ہے اور جب لو کہا جاتا ہے زبردست فرق ہے. کہ جب لولا کہا جاتا ہے تو وہ چیز، وہ کلمہ کا وجود ہوتا ہے. ہم کہیں گے لولا ان ہدانا اللہ. اگر اللہ ہمیں ہدایت نہیں دیتا تو ہم مومنین نہیں ہوتے. تو ہدایت موجود ہے، اللہ نے ہمیں ہدایت دی اس لیے ہم مسلمان ہیں. کافر کیا کہیں گے؟ لو ہدیتنی، اگر تو ہمیں ہدایت دیتا انی کنت من المتقین. ہدایت کا وجود نہیں تو ہم کون سے ہیں؟ لولا. تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ اگر اللہ مواخذہ کرتا. مواخذہ ہوا؟ نہیں ہوا. مواخذہ نہیں ہوا. تو یہ فرق ذہن میں رہے گا. آسان ہے. لو میں وجود نہیں رہتا اور لولا میں اس کا وجود رہتا ہے. اب سنیے گا. تو کوئی بھی باقی نہیں رہتا. کب تک رہے گا؟ لیکن ہے کہ ہم ڈھیل دیتے ہیں یؤخرون. اور یہ کیوں ڈھیل دیتے ہیں آپ جانتے ہیں. حلیم ہے، غفور ہے، رحیم ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے رحیم، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فوراً گرفت نہیں کرتا. ایک، ان کا رزق بند نہیں کرتا. دو، انہیں ہلاک نہیں کرتا. کیا یہ صفت؟ حلیم رحیم. کہتا ہے کہ آئیے لوٹیے. جب لوٹیں گے تو غفور یعنی گناہیں بخش دے گا، ڈیلیٹ کرے گا. چلیے اب اس کلمے کے آخر میں یہ کہا جا رہا ہے کہ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا. کیا مطلب بصیرہ کا؟ بصیرہ کا مطلب ہے، دیکھیے مجوسیوں نے دو خدا بنائے. کتنے؟ دو. یزداں اور اہرمن. مشرکوں نے تین بنائے. وہ نام آپ جانتے ہیں. ان کا برہما پیدا کرنے والا، اور وشنو جی اور شیو جی. پالنہار ان کا وشنو جی اور موت دینے والا شیو جی. تو گویا کہ مجوسیوں نے حفاظت کرنے والا کیا؟ اہرمن. نہیں، اسلام میں وہ ایک ہی رب ہے. رب بھی وہی، خالق بھی وہی، فاتر بھی وہی، بصیر بھی وہی، محافظ بھی وہی، محیمن بھی وہی. تو کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے، دیکھ بھال کر رہا ہے. کیا دیکھ بھال کر رہا ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسی دیکھ بھال کرتا ہے. ہم اپنے بچوں کو جانتے ہیں کتنے بچے ہیں، مگر ابھی دیکھ بھال کر رہے ہیں کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. یہ آسان ہے بصیرہ کے لیے. تو یوں سمجھیے کہ بصیرہ جو ہے وہ ہر وقت نظر رکھے ہوئے ہے. یہ کسی بشر کے بس کی بات نہیں. اپنے بندوں پر نظر رکھے ہوئے حفاظت کرتا ہے، چاہے وہ مجرم ہو حفاظت کرتا ہے. اگر اس کی حفاظت نہیں ہوتی تو شیطان
اور نہ جانے کیا کیا چیزیں یہاں پر ہیں، مگر اسے اس میں نگاہ رکھے ہوئے. لیکن اب میں کیا بتاؤں آپ لوگوں کو کہ اپنا ہی درس حلقہ نہیں، جب میں ترغیب دیتا ہوں کہ ایک تفسیر پہ تکیہ نہ لگائیں، چونکہ ایک تفسیر سے کیا ہوگا، ذہن کیا ہوگا، محدود، لمیٹڈ ہوگا، تقلیدی ہوگا. وہ اس وجہ سے میں آپ کو بتاؤں کہ شروع میں یہاں جب 1982 سے میں نے درس شروع کر دیا، ظاہر ہے کہ ابتدائی تھا تو ایک آیت کا ترجمہ، لیکن مفہوم سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. یعنی میں آپ کو بتا رہا ہوں بڑی الجھن میں تھا. یہاں اس وقت نہ کوئی اردو کتابیں، نہ کوئی، تو اور میرا ذہن آپ جانتے ہیں کہ بالکل نیوٹرل جسے کہتے ہیں، صحیح بات. وہ عربی کتابیں بھی اتنی خرید نہیں سکتے تھے، تو اتنے میں ایک صاحب نے مجھے ایک تفسیر دی، اور تفسیر نہیں تھی، ترجمہ تھا شاید. ابوالکلام آزاد کو جانتے ہیں نا، تو سورہ فاتح کی تفسیر 250 پیج کی لکھی ہے. اب ہمارے لوگ اس لیے نہیں پڑھتے، خاص کر یہ ہمارے مدرسے والے، کہ وہ تو کسی کڑی سے جڑے ہوئے نہیں. تو وہ میں نے اس کو دیکھا، یقین مانیے تفسیر پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں آئی. آیت کے ترجمے کے لیے جو الفاظ استعمال کیے، میں اچھل گیا. سمجھ میں آ گئی تفسیر. اس لیے میں کہتا ہوں یہ نہ دیکھیں، کیونکہ اللہ نے کسے کیا صلاحیت دی ہے. تو میں اس بصیرہ کو ایک شاعر نے کیا ادا کیا ہے. اب شعراء کی تفسیر کہاں پڑھیں گے؟ میں پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ گرامر والوں کی تفسیر ہے، قرات تجوید والوں کی تفسیر ہے، شعراء نے بھی محنت کی ہے. نظر، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، نظر، دیکھ بھال، لیکن وہ کہتا ہے کہ نظر والوں کی رب پہ کہاں، نظر والوں کی کہاں رب پہ نظر ہے؟ نظر والوں کی کہاں رب پہ نظر ہے. نظر کا مطلب کیا؟ قرآن نہیں دیکھتے ہم، نص نہیں دیکھتے، دلیل نہیں دیکھتے، اپنے مذہب، یہ بھی نظر، یہ بھی ہے مخالفت، یہ بھی خلافت کے منافی ہے. تو نظر والوں کی کہاں رب پہ نظر ہے، مگر جو رب ہے اس کی تم سب پہ نظر ہے. کیسا اس کا حق ادا کیا. مگر پتہ نہیں آپ لوگ کیوں گھبراتے. اب 5 تفسیریں کر دیں بجائے 3 کے. جی بہرحال یہ میں چونکہ الحمدللہ اتنا تجربہ ہم جو سوالات لوگ کرتے ہیں، تو اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ آپ یقین مانیے ایک تفسیر سے، یا ایسا کریں کہ ایک تفسیر سے اپنا جو تقلیدی ذہن ہے اس کو ہٹا دیں کہ ہم کے جی پڑھ رہے ہیں، پرائمری پڑھ رہے ہیں. یہ ذہن نہ رکھیں کہ میں تو ابھی مفسر ہو گیا، نہیں، بلکہ کے جی پڑھ رہے ہیں. تو بہرحال یہ اس صفات کے ساتھ جو ہے ہم اس دعا کے ساتھ، کسی جس ذات نے ہمیں سورہ فاتر کا جو ہے درس سننے کی توفیق دی ہمارے ارادے پر، تو وہی انشاءاللہ سورہ یاسین کی بھی تفسیر سننے کی کیا ہے موقع دے گا. اس کے علاوہ ایک اور چیز میں پیش کرنا چاہتا ہوں، چونکہ درس کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ جو آڈیو اور ویڈیو دیکھتے اور سنتے ہیں نا، جو تلاوت کے بعد سوچنے ختم ہو گیا تو بند کرتے ہوں گے، اس لیے میں پہلے ہی وضاحت کہہ دیتا ہوں. اور اچھی چیز ہے، آپ کی علمی چیز ہے. وہ یہ ہے کہ بچے کی جنازے کی نماز ہم سب پڑھتے ہیں، مگر اس کی حقیقت سے ناواقف ہیں. ہو سکتا ہے اگر یہ مفید ہو تو اس کو الگ بھی آپ کر سکتے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے اسی سورے میں آپ نے دیکھا، یعنی دیکھا سے مراد جانا، چونکہ ہم بھی کہتے ہیں دیکھو یعنی جانو، کہ عمر دی جائے گی اور پوچھا جائے گا. تو مسلم بچوں کو جو 7 سال کا، 3 سال کا، 9 مہینے کا، 10 مہینے کا، اسے تو عمر نہیں ملی، تو اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ نمازیں پڑھی نہیں پڑھی. سمجھ رہے ہیں نا؟ اچھا، مشرکین کے بچوں سے بھی یہ نہیں پوچھا جائے گا تو ایمان کیوں نہیں لائے، اس لیے اس کو عمر ہی نہیں ملی. تو مشرکین کے بچے کہاں رہیں گے؟ لوگ سوال کرتے ہیں. کیوں سوال کرتے ہیں؟ قرآن سے جڑے ہوئے نہیں. قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے جب تم کو عمر دی تو پوچھیں گے، لیکن جس کو عمر ہی نہیں دی، ایک معین عمر ہے، اب 7 سال کے بچے سے کیا پوچھیں گے؟ تو مشرکین کے بچے چونکہ انہیں عمر نہیں ملی، ہاں بالغ ہو جائے 25 سال 30 سال تو ویسے پوچھا جائے گا. وہ تو خیر شرک پر مرا تو مشرک ہے، لیکن چھوٹے بچے اللہ تعالیٰ ان کے لیے انتظام کر دیں گے. تو بعض اہل علم کہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جس کے ساتھ بھی وہ بچے ہوں، اللہ ان کا انتظام کریں گے. لیکن مسلم بچے کہاں رہیں گے؟
یہ سنیے گا ہم دعا کیا مانگتے ہیں. تو آج آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ وہ دعا کیا ہے. ہم تو دعا پڑھتے ہیں لیکن اس کی روح میں سمجھا رہا ہوں کہ مسلم بچے جب جائیں گے یہاں سے چاہے وہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ان سے کہا جائے گا جنت میں جاؤ تو جنت میں کیا اکیلا رہے گا؟ بتاؤ، اکیلا تو نہیں رہے گا نا. اسے کہتے ہیں شفاعت. ہم کون سی شفاعت کے پیچھے پڑ گئے؟ وہ وہاں کھڑا رہے گا اپنے والدین کی انگلی تھامنے. ہم دعا یہی کہتے ہیں. تو سنیے دعا، ہم اس کے لیے یہ دعا نہیں کرتے اللہم کیا اللہم اغفر لحینا و میتنا، یہ دعا نہیں پڑھتے ہیں. اللہم اجعلہ، اگر لڑکی ہے تو اللہم اجعلہا فرطا و ذخرا لابویہ، کسی روایت میں لوالدہ، یعنی اس کو فرط جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ آگے جا کر ہماری میزبانی کرنے والا. جیسے کہ ہم ہوٹل، آج کل تو ہوٹل تو ٹیلی فون سے بک کرتے ہیں. پہلے جو شکار کے لیے جاتے تھے تو کسی آدمی کو بھیجتے تھے کہ پانی کے پاس پڑاؤ کرے. تو یہ بچہ وہاں جائے گا تو فرطا لابویہ. بچے کی نماز میں اس کے لیے دعا نہیں کرتے، کس کے لیے؟ والدین کے لیے. ذخرن یعنی ان نیکیاں اس بچے کی وجہ سے ان کو جو غم ہوا ہے تو ان کی نیکیاں جمع کر دے. جمع یعنی بیلنس اللہ کے یہاں. وشفیعا مجابا، ایسی شفاعت کہ بچہ کہے میرے ابو امی کہاں ہیں، اللہ قبول کرے. اسے کہتے ہیں شفاعت. ہاں جی سبحان اللہ. ہم کس کے پیچھے لگ گئے؟ جو کہیں گے کہ ہمیں اس کا علم ہی نہیں. یہ ہے شفیعا مجابا. خوش خبر ہے، وہ کیا باسعادت ہیں وہ لوگ جن کے اولاد جو ہے بلوغت سے پہلے انتقال ہوئی. آپ کا انتظار کریں گے انشاءاللہ. بس انہیں یہ دعا کیجئے. اور پھر آگے دعا ہے وثقل بہ موازینہما، یعنی اس کا جو غم ہے تو ان کے پڑا بھاری کر. اور وہ پھر اس کے لیے آخر میں دعا ہے کیا؟ والحقوا بصالح المؤمنین. تو ظاہر ہے کہ مشرکین ہے وہ تو مومنین کے ساتھ رہیں گے. تو انشاءاللہ ایک بچی ہے جس کا ابھی بدھ کے روز انتقال ہوا، تو اس کے لیے ہم دعا کریں گے اور آپ آمین کہیں گے. اور سب سے پہلے خبر یہ دوں آپ کو، ہمارا جو حلقہ اور آپ ہیں اس کے بڑے فوائد ہیں. چونکہ ہمارے یہاں چھوٹے بچے کی نہ نماز پڑھتے ہیں اور نہ غسل دیتے ہیں، دفن کر دیتے ہیں. جبکہ آپ سائنس کا مطالعہ کریں، روح اس میں، حدیث میں کیا ہے کہ 120 دن فرشتہ آتا ہے، کہتا ہے کہ اس روح پھونکتا ہے، کہتا ہے کہ اس کی عمر کتنی ہوگی، لکھ دی گئی 9 مہینے. تو ڈیلیوری کے دن ہی وہ مر گیا. اب انہوں نے مخالفت کی کہ شافعی مذہب میں نماز نہیں ہوگی. ہم نے کہا وہ زندہ ہے، اس کا نام بھی رکھیں اور نماز بھی پڑھیں، کفن دفن سب. تو الحمدللہ ہماری بات کو سنا گیا اور وہ شہر ہے اور اب انشاءاللہ یہ بات چلے گی. تو فائدہ ہے نا اس حلقے کا. تو اس بچی کے لیے دعا کریں گے. آپ آمین کہیے. تو اردو میں ہی کہہ دیتا ہوں، اے اللہ تعالیٰ اس بچی کو ان کے والدین کے لیے جو ہے آگے جو ہے میزبانی کرنے والا بنا، اور اس کو جو ہے ان کی شفاعت ان کے لیے ایسی کرے جو شفاعت قبول ہو، اور خاص کر ان کے والدین کے لیے جو ہے صبر کی توفیق عطا فرما، اور جتنے بھی رشتہ اقارب ہیں ان کو ایسا عمل کہ تو اس سے راضی ہو جائے. اور اس کے علاوہ ہم درس میں بیٹھنے والے اور سننے والے اور دیکھنے والے سبوں کی روزی میں برکت عطا فرما. یقین مانیے کہ روزی کا مالک اللہ ہے. اگر ایک راستہ بند ہوگا، یرزقہ من حیث لا یحتسب ومن یتق اللہ، اللہ پہ بھروسہ رکھو تو ایسے راستے سے تمہارا رزق دے گا کہ ہم گمان نہیں کر سکتے. یقین رکھیے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. وہ علیم ہے، وہ حلیم ہے، وہ قدیر ہے. لیکن ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم لوگوں کے ساتھ رحم کا معاملہ فرما، اور تیرے علم میں جو بھی راستے ہیں ہمارے لیے وہ مقرر کر دے، نیک عمل کی توفیق دے، پریشانی سے بچا برحمتک یا ارحم الراحمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ولو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا ما ترک علی ظہرها من دابہ ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. ایک
گرامر کو بوجھ نہ سمجھیں اور پھر بار بار آئیں گے تو آپ کے سمجھ میں آئیں گے، تو قرآن سے کیا ایک ربط ہو جائے گا. جی کہیے. پچھلے بیان میں گلما کے بارے میں بتایا. جی گلمان. ہاں تو یہ سورہ طور میں جو ہے نا اس کا ذکر ہے. جی جی میں دیکھا تھا اس کے بارے میں کئی علماء کا الگ الگ جو نظریہ ہے. جی کچھ علماء تو بولے کہ بھائی نور مد آدمی کے لیے علما، اور کچھ عالم یہ بولے کہ بھائی انسان جب جائے گا جنت میں تو اس کی جو یہاں دنیا کی جیسی رہے گا. ہاں ان کا سوال پہلے میں دہراؤں تاکہ سمجھ میں آئے. وہی ہے یعنی آپ تائید بھی کریں. مطلب ان کا یہ ہے کہ غلمان یعنی کیا، نوجوان، سمجھ رہے ہیں نا. تو جنت میں جو جائیں گے تو اہل علم کہتے ہیں کہ کیا کہ سب نوجوان ہوں گے، ہے نا. ایک حور ہوں گے یا غلمان ہوں گے. کیا ہوں گے؟ ایک حور ہوں گے اور ایک غلمان ہوں گے. اچھا اچھا، میں سمجھ رہا تھا کہ ہم لوگ بھی جوان ہوں گے. یہ سوال نہیں ہے نا، یہ نہیں. اچھا اچھا، تو ٹھیک ہے، حوریں بھی ہوں گی اور غلمان بھی ہوں گی. یہ بالکل صحیح ہے. یہ تو سورہ رحمان میں اس کا ذکر آئے گا. سورہ رحمان میں پورے جنت کی تفاصیل ہیں، تو اس میں حور کا بھی ذکر ہے اور جو آپ کہہ رہے ہیں نا غلمان کا بھی ذکر ہے. لیکن میں صرف یہ بتاؤں کہ ایسا کیوں، مطلب یہ قرآن نص سے ثابت ہے. اس لیے کہ آپ ماشاءاللہ بچے ہیں آپ کے کتنے، پھر تو بچے والے ہیں، تو بچوں سے آپ کو محبت ہے نا. اب جب آپ کے بچے بڑے ہو جائیں گے تو پوتوں نوازوں سے کے بچوں سے ان کے ماں باپ سے زیادہ محبت کریں گے، کیونکہ ہمارے اس میں کشش ہے بچوں سے محبت کی، ہے نا. اور جنت میں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تو ہمارے دل میں جو کشش ہے نا بچوں کی، اس کا بھی اللہ انتظام کر دیں گے. اس لیے وہ صحیح ہے بالکل. غلمان بھی ہوں گے. بھائی حوریں کس کے لیے؟ حوروں کا مقصد اور ہے. آپ کے بالوں میں کنگھی کرے گی، تیل لگائے گی، ایک بات. لیکن بچے بھی تو چاہے نا، ہم کس سے پیار کریں، ہم کس سے بوسا لیں چھوٹے، تو وہ بھی صحیح ہے. تو چونکہ وہ سوال پہلے پوچھنا چاہے نا، نہیں تو پھر یہ بھی ہے کہ ہم سب جوان ہو جائیں گے، وہ بھی نص سے ثابت ہے. چلیے اور کچھ. نہیں مؤنث، ہاں وہ کبھی لہم تو جب مجموعی طور پر ہے نا. اور بچے جو ہیں عورتوں کے لیے بچہ کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، لڑکا ہو کہ لڑکی ہو، سمجھ رہے ہیں نا. چونکہ دیکھیے ایک ماں ہے، وہ بچے کی بھی صفائی کرتی ہے اور بچے کی بھی کرتی ہے. تو اس طریقے سے ماں نہ ہو تو باپ بچی کی بھی کرے اور بچے کی بھی کرے. چونکہ مجھ سے سوال کرتے ہیں، ماں جو ہے غائب ہے، مطلب گئی ہے، لیٹ ہو گئی، تو باپ پوچھتا ہے کہ بچی ہے کہ میں اسے غسل دوں، شرمگاہ کو صاف کروں. میں نے کہا تمہارے لڑکا ہے تو اس کی کون صفائی کرتی ہے؟ بیوی. تو تم باپ ہو، سمجھ رہے ہیں نا. تو یہ کوئی فرق نہیں، چھوٹے بچے جو ہیں نا کوئی فرق نہیں آتا ہے اس سے. ہاں جی ہاں، تو جو اس کا جو شوق ہے نا تو وہ وہاں اس کا پورا کر دیا جائے گا. انشاءاللہ سورہ رحمان میں اس کی تفصیل آئے گی. بہرحال اتنا مسئلہ آپ کا حل ہو گیا. آپ یاسین کی تیاری کریں. چلیے الیاس صاحب کچھ ہے؟ اب وہ اسی پر رکھیں گے سورہ رحمان میں. ہاں چلیے، جنت کا ذکر سورہ رحمان میں رکھیے. دعا پڑھ لیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. الیاس صاحب